بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف ایک دن کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ کر لینا ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ ایک دن ہی میں آپ لوگوں کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا، آپ لوگوں کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ اپنے حاجات کو پوری کروانا چاہتے ہیں، دعائیں ہیں، آپ لوگوں کے مقاصد ہے، آپ لوگ اس میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑا کام اسے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہر مقصد بھی پورا ہوگا، آپ لوگوں کی ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے، لیکن اگر ایک دن میں آپ لوگوں کا کام پورا نہ ہو جائے، آپ لوگوں کی دعا اور حاجت پوری نہ ہو جائے، تو کم از کم ایک ہفتہ مسلسل دن میں ایک ٹائم مختص کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں، اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں نے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ کس چیز کا ہے؟ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اتنا آسان کلمہ ہے کہ ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک کوئی بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی آہستگی سے کے ساتھ پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، اپنے دل و دماغ میں اس مقصد کو لا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ 1000 مرتبہ جب آپ لوگ مکمل کریں تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ یہ سارا وظیفہ جب آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ایک آنسو بھی اگر کسی انسان کے آنکھوں سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے خوب کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کی سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ تو رونے میں انسان کے لیے بے شمار فوائد ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو رونا نہیں آتا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ رونے کا انداز، شکل و صورت بنا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ نقل بھی جو ہے اسے قبول فرمائے گا، اور آپ لوگوں کی دنیا، آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ تو دعا میں آپ لوگوں کو اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر آپ لوگوں کا ایک دن میں آپ کی مقصد، آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری نہ ہو، تو پھر آپ لوگ ایک ہفتہ مسلسل یہ وظیفہ جاری رکھیں اور دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیجیے۔ 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے 20 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کی وہ دعائیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام ہے جو ابھی تک نامکمل ہے، انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے گا، آپ لوگوں کی وہ دعائیں پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، میں جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اکثر ناکام ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ میں برکت ہے، کامیابی ہے، اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے تمام کاموں میں آسانی اور برکت آنے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتا ہے، اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔
ایک دن ایک بچہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے جلدی میں بسم اللہ نہیں کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ اگر بسم اللہ کہتا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ سفر میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک اجنبی کے گھر ٹھہرے۔ رات کو وضو کرنے کے لیے پانی لینے لگے تو دروازہ بند تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا بسم اللہ، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ صبح میزبان نے پوچھا آپ نے کیسے کھولا؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بسم اللہ کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک درندہ سامنے آ گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو درندہ فوراً سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس دل میں بسم اللہ کی حقیقت ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی کام بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کیا اور کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جس دن بھول گیا اسی دن نقصان ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، بسم اللہ کے پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، فضائل ہیں کہ جس کو اگر انسان سنے تو انسان ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کہنا انتہائی آسان ہے، مختصر سا کلمہ ہے، ہر ایک کو یاد ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہے یا مرد ہے، ہر انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ کلمہ آتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ اگر آپ لوگ دنیاوی کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو اس کام میں برکت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوگی۔ اگر آپ کوئی جائز کام شروع کر رہے ہو تو اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہ اتنا بڑا کلمہ بھی نہیں ہے، آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو پڑھ سکتے ہو، آپ کو دنیاوی فوائد بھی ملیں گے، آپ کو اخروی فوائد بھی ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، اور 19 حروف کا یہ پڑھنا انسان کو اتنا بڑا فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے فرشتوں سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو فرشتے جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے اس بندے کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کلمے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیاوی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اخروی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔